آپ کا نام و نشان مٹ چکا۔ وہ نواز شریف بیچارہ بیچتا کیا تھا اس میں کہ بلوچستان میں بلوچ اکثریت اس پوزیشن میں آ چکی ہے کہ پاکستان سے علیحدگی کا اعلان۔ میں دو شہروں کی تو قسم کھا سکتا ہوں، میرا کوئی لینا دینا نہیں سیاست کبھی بھی نہیں، میرا ٹائپ ہی نہیں ہے۔ اگلی بات مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ بلوچستان میں بلوچ اکثریت اس پوزیشن میں آ چکی ہے کہ پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کر سکے۔ خدا کی مجھے کوئی بھی قسم دے لیں، میں نے صفحے الٹ رہا ہوں، میں نے پہلے پڑھے نہیں، یہ خبر نے میری زندگی عذاب میں کی، میں نے کہا جائے یار، حالانکہ میرا دل نہیں کر رہا۔ مولانا فضل الرحمان جیسا سنجیدہ مدبر متوازن آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ بلوچستان میں بلوچ اکثریت اس پوزیشن میں آ چکی ہے کہ پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ میری اس بات کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں، لیکن ہمیں حقیقت پسندی سے صورتحال کی نزاکت کو سمجھنا ہوگا۔ میں آج یہ بات سب کے سامنے کرنے کے لیے مجبور ہو گیا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولانا فضل۔ میں زندگی میں کبھی ان سے ملا نہیں، لیکن میں نے ابھی کیا کہا، میں دو شہروں کی تو قسم کھا سکتا ہوں، میرا کوئی لینا دینا نہیں سیاست کبھی بھی نہیں، میرا ٹائپ ہی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ ایک بڑا پرائیویٹ قسم کا آدمی رہا ہوں، میں ملانا بھی کوئی اگر ملنے آ جائے تو سو بسم اللہ، ادروائز میں آئی ڈونٹ کیئر۔ میں ٹیلی فونک، میرے پاس سیل فون نہیں ہے، میں ٹیلی فونک رابطوں کا بھی قائل نہیں۔ بیرون ملک سے فیملیز آتی ہیں میرے کسی جاننے والے کے ساتھ، ان کا تعلق ہو تو وہ کہتے ہیں ملنا ہے، تو میں کہتا ہوں بسم اللہ آ جاؤ، بیٹھتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، فیملیز آتی ہیں سارا، بٹ پرسنلی میں نہیں انیشیٹو لیتا، میرا ٹائپ نہیں ہے۔ میں یا سوتا ہوں یا سوچتا ہوں یا پڑھتا ہوں، چوتھے کسی کام سے مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں، وہ ہفتے میں 4 دن میں واک کے لیے جاتا ہوں، اگر میں شام کو میرا کوئی ریکارڈنگ نہ ہو تو۔ مولانا فضل الرحمان کی ہی سن لو یار، اگر آپ لوگوں کی آنکھیں اور کان بند ہیں تو ایک سوبر سنجیدہ، مولانا فضل الرحمان سے میرا 1,00,000 اختلاف ہیں، لیکن وہ ایک مدبر آدمی ہے، بڑے بیلنسڈ آدمی، سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹی سے واقف ہوتے ہیں۔ ان کی بھی نہیں سنی، گناہ سنو، ہماری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے۔ آگے رانا ثناء اللہ نے پہلی بار جھک ماری ہے، فرماتے ہیں تحریک انصاف کو مقبولیت کا گھمنڈ ہے، لیکن مقبولیت ان کی زیرو ہے۔ تحریک انصاف کو ووٹ مزاحمت کی سیاست اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کا ملتا ہے، اور جس بھی وجہ سے ملتا ہے، ایک جملہ ملا ہے اس میں بھی کانٹرڈکشن، ایک جملہ بولا ہے آپ نے۔ حالانکہ میں بیسیکلی رانا ثناء اللہ کا بڑا مداح ہوں، اور میں نے کئی بار یہ جملہ بولا ہے کہ یہ میڈ ان پاکستان راجپوت نہیں ہے، لیکن یہ کیا جھک ہے؟ تحریک انصاف کو ووٹ مزاحمت کی سیاست اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کا ملتا ہے۔ او بھائی، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو یہ پسند ہے، آپ کا نام و نشان مٹ چکا ہے، نون لیگ کی کوئی حیثیت نہیں، کیڑا وزیر اعظم تھے، کیڑی وزیر اعلیٰ تھا، فلانا ٹمکانا، ساری دنیا جانتی ہے، لیکن خدا کا واسطہ مجھے دکھ ہوا ہے، سیاستدان جو کرے جو کہے مجھے نہیں پرواہ ہوتی اس کی، لیکن رانا ثناء اللہ کو میں چونکہ بہت بہتر ریٹ کرتا تھا، یار ہمیں بھی ملتا رہا ہے۔ اچھا ہاں، آگے سچ بولتی ہوں، وہ نواز شریف بیچارہ بیچتا کیا تھا اس ملک میں؟ کچھ بھی نہیں، اتفاق علیحدہ منڈا بات سن، میں تفصیل میں جاؤں گا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نے نواز شریف کو پنجاب یونیورسٹی میں مبارک سینما کے مالک ملک نذیر اور اپنے کزن تاجی کے ساتھ کس کیفیت میں یا کس حیثیت میں دیکھا ہوا ہے، وہ چھوڑو، میں نہیں ہوگا۔ تو نواز شریف نے 92 سے 22 تک مزاحمت کی سیاست کی ہے۔ نواز شریف تو پہلی بار اس دن پولیٹیشین بنا جب اس نے کہا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، حالانکہ وہ جملہ اس کا ہے نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ نذیر ناجی مرحوم
ایک جرنلسٹ تھے، ان کی تقریریں وغیرہ لکھتے تھے، اوریجنلی وہ تھے پیپلز پارٹی کے، پھر ان کے ساتھ وہ قریب چلے گئے. یہ ان کا جملہ، اس نے عزت دی اور لیڈر بنایا. ورنہ جو آپ کے سر پہ سوار ہو جائے وہ تو سوار ہے، دل تو آپ کا اس کے ساتھ نہیں دھڑکتا. نواز شریف became popular because of this sentence کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. when he was thrown out، اس کے بعد کہانی ختم ہو گئی، اصل باہر نکلا ہے. ووٹ کو عزت ہو، کیڑی عزت ہوئے، چھوڑو. تو رانا ثناء اللہ کو چاہیے کہ اپنی نہ کیا کرے، کمزور بات نہ کرو. تم اچھے باوقار آدمی ہو، اپنا یہ میں برقرار. یہ نشے کرتا ہے فلانا. او بات سنو بھائی، میں نشہ کرتا ہوں، آئی ایم اے اسموکر. میں ایک پارک میں اپنے جہاں میں رہتا ہوں 3 کلومیٹر چلوں نا تو مجھے بندہ نہیں لگتا. میں اتنا امپورٹنٹ خود کو فیل کرتا ہوں. میرا ایج گروپ ہے عمران، وہ تو اللہ معاف کرے گا. ان کو اتنی عقل نہیں کہ جو بندہ کوئی بھی نشہ، آپ تو سیریس نشے اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہو. اسموکر، عام اسموکر، یہ اتنے چول لوگ ہیں، اتنے احمق لوگ ہیں. انہوں نے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا. وہ تو ایسا ہی تھا، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں. خیر، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کا معاملہ باہمی رضامندی سے آج طے ہو گیا، مگر یہ شرط رکھی گئی کہ ملاقات کرنے والے جیل سے باہر آ کر گفتگو نہیں کریں گے. یہ ٹھیک ہے، سیکریسی ہوتی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. پتہ نہیں آگے کیا کہنا ہے انہوں نے. تمام رہنما بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد باہر آ کر سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. تو اس پر ہم نے کہا ٹھیک ہے، شکر ہے، عقل کی سینسبل بات امانت ہوتی ہے. when it comes to two people. میری اگر آپ کے ساتھ دوستی ہے، تعلق ہے، واسطہ ہے، اور ہمارے درمیان کوئی بات ہوتی ہے اور کل ہمارے تعلقات خراب بھی ہو جائیں، خدا کی قسم میں پوری زندگی اس کا ذکر نہیں کروں. تو وہ امانت ہے، وقت کی امانت ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے ایسا ہو جائے. ملک چونکہ جس طرف جا رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ تیزی سے کی جائے. ورنہ اللہ بہتر جانے جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اسی طرح کی فیلنگز میں، سچی بات ہے، میں یہاں بھی دیکھ رہا ہوں. میں لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا نہیں ہوں، تو لاہور لوگ ملنے آ جاتے ہیں یا بیرون ملک سے، ان کا وہ اس طرح کا ہوتا نہیں. یا لائل پور میری جمپل ہے، مجھے اس شہر سے میں ان 2 شہروں کی بات تو میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، لوگوں میں فرسٹریشن ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، اور اسٹیٹ کے ساتھ ایک لا تعلق سی ہے. باقی آپ بہتر جانتے. اچھا